بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله الذي وكفى وسلام على عباد الذين اصطفى أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صدق الله العظيم۔ اسلام میں عبادت محض چند اعمال کا نام نہیں بلکہ یہ بندے اور اس کے رب کے درمیان گہرے تعلق، مکمل اطاعت اور قلبی وابستگی کا نام ہے۔ عبادت میں گہرا غوطہ لگانا اس کیفیت کو کہتے ہیں کہ انسان اپنی روح، دل اور عمل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بندگی میں مکمل طور پر ڈوب جائے، اور ایسی عبادت انسان کی زندگی بدل دیتی ہے اور اسے اللہ کے قریب کر دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ کہ ہم نے انسان اور جنات کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ آیت واضح کرتی ہے کہ عبادت زندگی کا مرکزی مقصد ہے اور اس میں گہرائی پیدا کرنا دراصل اپنی تخلیق کے مقصد کو پورا کرنا ہے۔ عبادت میں گہرائی اس وقت پیدا ہوتی ہے جب دل اللہ کے حضور جھک جائے۔ قرآن مجید میں فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون یقیناً کامیاب ہو گئے وہ مومن جو اپنی نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ خشوع کے بغیر عبادت ایک ظاہری رسم بن جاتی ہے، جبکہ خشوع کے ساتھ عبادت روح کی غذا بن جاتی ہے۔ عبادت میں گہرا غوطہ لگانے کا ایک اہم ذریعہ اللہ کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب خبردار اللہ کے ذکر ہی سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ جب بندہ کثرت سے ذکر کرتا ہے تو اس کا دل دنیا کی علائشوں سے پاک ہو جاتا ہے اور عبادت میں لذت محسوس ہونے لگتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عبادت میں گہرے غوطے کی کامل مثال تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اتنا قیام فرماتے کہ آپ کے پاؤں سوج جاتے۔ یہ عبادت محض فرض کی ادائیگی نہیں بلکہ اللہ سے بے پناہ محبت اور قربت کا اظہار تھی۔ عبادت میں گہرائی اخلاص کے بغیر ممکن نہیں۔ حدیث میں آتا ہے انما الاعمال بالنیات اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ تنہائی میں کی گئی عبادت ریا سے پاک ہوتی ہے اور بندے کو اللہ کے سب سے زیادہ قریب کر دیتی ہے۔ جو شخص عبادت میں گہرا غوطہ لگانا چاہتا ہے اس کی زندگی میں تقوی، صبر اور شکر اور اخلاق حسنہ پیدا ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر بے شک نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ اس وقت ممکن ہے جب عبادت ظاہری نہ ہو بلکہ دل کی گہرائی سے ہو۔ عبادت میں گہرا غوطہ لگانا مومن کی اصل پہچان ہے۔ ایسی عبادت انسان کو اللہ کے قریب کرتی ہے، دل کو سکون دیتی ہے اور زندگی کو مقصد عطا کرتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی عبادات کو محض عبادت نہ بنائیں بلکہ اخلاص، خشوع اور محبت الہی کے ساتھ انجام دیں تاکہ ہماری